کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ بات 2009 کی ہے، کراچی کے علاقے محمود آباد 5 نمبر کی۔ ہوا کچھ ایسا کہ فیکٹری کے اونر کے پاس لیٹ نائٹ کال آتی ہے پولیس کی طرف سے کہ آپ فیکٹری میں آ جائیں، ہم آپ کے سیکیورٹی گارڈ کو اریسٹ کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ایس ایچ او اریسٹ کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جادو ٹونے میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے کمرے کے اندر جب ہم گئے تو وہاں پر قرآنی آیات الٹی لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں ملوث ہے، کیونکہ اس کے پاس کبوتر وغیرہ جادو ٹونے کے لیے بھی پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے لا کے دیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کبوتر وغیرہ پرندے لا کے تو میں نے دیے ہیں، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا ان کبوتر کے ساتھ۔ تو وہ اس جادو ٹونے والے سیکیورٹی گارڈ کو لے جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ اونر اپنی فیکٹری آتے ہیں اور وہ اپنے 3-4 ملازمین کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کمرے کی صفائی کرو اور ساری چیزیں باہر پھینک دو اس کی۔ یاد رہے کہ اس کا کمرہ چھت کے اوپر ہوتا تھا جہاں وہ آرام کرتا تھا۔ تو سارے جاتے ہیں وہاں اس کے کمرے کو خالی کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی چھت پر پہنچتے ہیں اس کے جو کمرے کا گیٹ ہوتا ہے وہ پہلے کھلتا ہے اور پھر خود سے ہی زور سے بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلے دن اس کی پیشی ہوتی ہے کورٹ میں، جس کے بعد اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد وہ کسی عامل وغیرہ کو بلاتے ہیں کہ اس کا علاج کریں، جو بھی فیکٹری کے اندر مخلوقات ہیں ان کو کہیں اور بھیج دیں۔ لیکن جو بھی عامل وغیرہ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو تھپڑ پڑتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی عامل آتے گئے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ ان کو فیکٹری بند کرنا پڑ گئی۔ مہینے گزرے، 2 مہینے گزرے، یہاں تک کہ 6 مہینے گزرے، اور پھر سال گزر گیا۔ فائنینشیل پرابلمز شروع ہو گئی اونر کے پاس۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس ملنے کے لیے جائیں گے جیل۔ تو وہ جیل پہنچتے ہیں اور وہ اس سیکیورٹی گارڈ کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کس مسئلے میں پھنسا دیا ہے، میرے تو مشکل حالات شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس پہلے آ جاتے، میں آپ کو اس کا حل پہلے ہی بتا دیتا۔ وہ اس کے حل کے لیے بتاتا ہے فیکٹری کے اونر کو کہ ہاکس بے کے قریب ایک عامل بیٹھتے ہیں، آپ ان سے جا کے علاج کروا سکتے ہیں۔ تو وہ پھر ان کے پاس جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ عامل مل ہی جاتے ہیں، اور پھر ان کو وہ لے کر اپنی فیکٹری میں لاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں، میں یہاں رات رکوں گا، پھر آپ لوگ صبح آ جائیے گا۔ وہ رات ادھر ہی رکتے ہیں، اور صبح جب اونر آتے ہیں تو وہ عامل ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے اب اثر ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ضروری سامان تھا وہ میں لے کر جا رہا ہوں، اور جو بھی کمرے میں سامان ہے اس کو وہ سارا سامان نکال کر سمندر میں پھینک دینا، جس کے بعد وہ یہی کرتے ہیں۔ اور پھر 2016 میں اس سیکیورٹی گارڈ کی بھی سزا ختم ہو جاتی ہے اور اسے رہائی مل جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ لیکن اس کے گاؤں کا ایک اور آدمی ان کی فیکٹری میں کام کرتا ہے جو کہ اسی گاؤں کا رہائشی تھا۔
جہاں پر اس سیکیورٹی گارڈ کا گاؤں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی رہائی کے بعد وہ کبھی گاؤں گیا ہی نہیں۔